السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا۔ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ رب العزت اس پورے مہینے کی عبادتیں، رحمتیں، برکتیں عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، میں نے آپ سب کی خدمت میں روزے کے بہت اہم مسائل کم و بیشتر پیش کیے۔ آج ضرورت تھی کہ تراویح کے کچھ مسائل پیش کیے جائیں تاکہ ہماری تراویح صحیح ہو، اللہ کی عبادت صحیح ہو جائے۔ تو پہلا مسئلہ جو بہت ہی پیچیدہ ہے اور لوگ سوال کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ حافظ قرآن جو تراویح پڑھانے والے ہوتے ہیں اور قرآن پڑھاتے ہیں ان کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ ہمارے جو تراویح پڑھانے والے ہیں بہت ہی تیز قرآن پڑھتے ہیں کہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا، کیا کیا جائے؟ تو میرے بھائیوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو کہا جائے کہ ہم اس طرح کے قرآن سننے پر آمادہ نہیں ہیں، لہٰذا قرآن کو آہستہ پڑھیں تاکہ ہمیں سمجھ میں آ جائے، اور اگر وہ اس پر عمل نہ کریں تو بہتر ہے کہ آپ علم ترا سے پڑھ لیں، کیونکہ قرآن کی توہین ہوتی ہے کہ جب کچھ سمجھ میں نہیں آتا اور پڑھنے والا صحیح نہ پڑھ سکے، لفظوں کو صحیح ادا نہ کر سکے، اتنی تیز پڑھے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ علم ترا سے تراویح کو مکمل کرے یا پھر کوئی اور پڑھانے والے تلاش کرے۔ دوسری بات ہے، ہم سب گھروں کے اندر ہیں تو مسئلہ آیا ہے کہ عورتیں تراویح کی جماعت کریں یا الگ الگ پڑھیں۔ تو میرے بھائیوں، عورتوں کی جماعت مکروہ ہے۔ عورتوں کی جماعت اس طرح کہ ایک عورت امام بنے، ساری عورتیں ان کی اقتداء میں نماز پڑھیں، چاہے دوسری نمازیں ہوں یا تراویح کی نماز ہو، یہ مکروہ ہے، صحیح نہیں ہے۔ لہٰذا عورتیں اپنی اپنی علیحدہ علیحدہ نماز پڑھیں۔ ہاں، ایک مسئلہ ضرور ہے کہ اگر کوئی حافظ قرآن عورت ہو، کوئی حافظہ ہو، اور وہ یہ چاہتی ہو کہ میں تراویح میں قرآن سناؤں گی تو میرا قرآن باقی رہے گا، مجھے یاد رہے گا، میں سنانا چاہتی ہوں، تو اس بارے میں مولانا عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ یہ ہے کہ وہ امامت کر لے تراویح کی، لیکن جس طرح سے مرد بالکل آگے کھڑے ہوتے ہیں، ایک مصلی آگے کھڑے ہوتے ہیں، اس طرح سے وہ کھڑی نہ ہو، بلکہ صف کے بیچ میں، عورتوں کی صف کے بیچ میں ذرا سی آگے بڑھ جائے، بس اماموں کی طرح، مردوں کی امامت کی طرح وہ امامت نہ کرے، یہ گنجائش ہے۔ اور ایک مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ جیسے ہمارے گھروں میں عورتیں ہیں، مرد حضرات نماز پڑھاتے ہیں یا پھر تراویح بھی پڑھائیں گے، تو ان کے پیچھے عورتیں پڑھ سکتی ہیں یا نہیں؟ تو میرے بھائیوں، یہ مسئلہ ٹھیک ہے، عورتیں پیچھے کھڑی ہو جائیں، اگر محرم ہے، جیسے بھائی ہے، بہن ہے، اور ماں ہے، بیوی ہے، بیٹی ہے، اس طرح کی جو محرم عورتیں ہیں تو وہ پیچھے کھڑی ہو جائیں، اور اگر غیر محرم عورتیں بھی ہیں تو وہ کسی پردے کے پیچھے یا پھر دیوار کے پیچھے کھڑی ہو جائیں تاکہ پردہ ہو جائے۔ لیکن مردوں کی اقتداء میں عورتوں کی نماز ہو جاتی ہے، چاہے مرد پڑھانے والا محرم ہو اور چاہے غیر محرم ہو، دونوں صورتوں میں نماز ہو جائے گی، لیکن غیر محرم عورتوں کو پردے کا خیال کرنا پڑے گا کہ وہ پردے کے اندر کھڑی ہوں۔ اور ایک بات یہ ہے کہ یہ تراویح جو ہے عشاء کی نماز کے بعد میں ہے، اس کا جو یہ معاملہ ہے یہ عشاء کی
نماز کے بعد ہی پڑھی جائے گی۔ کوئی شخص آئے، جماعت ہو چکی تھی، عشاء کی نماز لوگوں نے پڑھ لی، تراویح شروع ہو گئی، وہ آئے اور ڈائریکٹ تراویح میں کھڑے ہو گئے، تو ان کی تراویح کی نماز نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کہ یہ سلسلہ کچھ ایسا ہے کہ یہ تراویح کی نماز جو ہے عشاء کی نماز کے بعد ہی ہے، تو لہٰذا اگر تراویح کی نماز ہو رہی ہے تو پہلے آپ عشاء کی نماز کو مکمل کریں 4 رکعت، اس کے بعد میں تراویح میں شامل ہو جائیں۔ تو میرے بھائیوں، ہم سب گھروں کے اندر ہیں، اس کا خیال رکھیں کہ اگر ہم سب ماشاءاللہ تراویح پڑھنا چاہتے ہیں مل کر، تو اس کی صورت یہی ہے کہ عورتوں کو پیچھے کھڑا کر لیں، بچوں کو پیچھے کھڑا کر لیں، اور جو بڑے مرد ہیں وہ آگے کھڑے ہو جائیں اور ان میں سے ایک امام بن جائے۔ جتنی صورتیں آتی ہیں ان صورتوں سے نماز تراویح مکمل کریں، اور اس کا یہ طریقہ ہمارے بڑوں کی طرف سے ہے کہ علم ترا سے لے کے سورۃ الناس تک 10 رکعتوں میں پڑھیں، پھر 11 رکعت سے لے کے 20 رکعت تک پھر علم ترا سے سورہ ناس تک پڑھیں۔ اگر کسی بھائی کو یہ صورتیں آتی ہیں تو بہت آسان ہو جائے گا، لیکن لوگ پوچھ رہے ہیں کہ ان کے علاوہ بھی صورتیں پڑھی جا سکتی ہیں، تو بالکل پڑھی جا سکتی ہیں، کوئی اس میں حرج والی بات نہیں ہے۔ جہاں سے بھی آپ کو قرآن آتا ہے تو انشاءاللہ اچھا قرآن آتا ہے تو وہاں سے آپ تراویح کے اندر پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔